الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین، پروگرام ترجمہ قرآن انوار البرہان بسلسلہ کنز الایمان، موضوع نمبر 13، اللہ تعالی کی عطا سے قرآن کریم شفا دیتا ہے، دواؤں سے شفا ملتی ہے، اور اللہ والوں کا قرب اور اللہ والوں کی دعاؤں اور اللہ والوں کے وسیلے اور اللہ والوں کے تبرکات سے بھی شفا ملتی ہے. اس موضوع کے حوالے سے ابو الانوار ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی انوار البرہان لیے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، موضوع انتہائی آج کا سلسلہ جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سلسلہ نمبر 12 میں اس بات کا بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بالذات شفا دینے والا ہے، اس کے علاوہ بالذات کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا. بیماروں کو اچھا کرنا، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرنا، پریشانیوں کا حل، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرنا، یہ بالذات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی سر انجام نہیں دے سکتا. لیکن ناظرین، آج جو ہم سلسلہ نمبر 13 آپ کے سامنے لائے ہیں، سلسلہ نمبر 13 میں ہم اسی چیز کو بیان کریں گے جو ہم نے سلسلہ نمبر 12 میں بیان کی. اور آپ کو یاد ہوگا سلسلہ نمبر 12 کے علاوہ سلسلہ نمبر 5 میں بھی ہم نے بہت ساری آیتیں وہ پیش کی تھی جس میں اس چیز کا بیان تھا کہ مصیبتوں کو دور کرنا، شفا دینا، بیماریوں سے نجات عطا کرنا اور اولاد دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ بالذات وہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا بالذات. لیکن ناظرین، آج سلسلہ نمبر 5 اور سلسلہ نمبر 12 کو بیان کرنے کے بعد ان دونوں کے مد مقابل آج ہم سلسلہ نمبر 13 آپ کے سامنے لائے ہیں. سلسلہ نمبر 13 میں کیا چیز ہے؟ یہاں یہ ہے کہ قرآن کریم بھی شفا دیتا ہے، دواؤں میں بھی شفا ہے، اللہ والوں کی دعاؤں سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے، اللہ والوں کے قرب سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ والوں کے تبرکات سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے. آج اس موضوع کو ہم آپ کے سامنے لائے، لہذا سلسلہ نمبر 13 کو انتہائی غور اور توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. ناظرین، آئیے ہم اپنے اسی انداز کے مطابق، اسی طریقہ کار کے مطابق جس میں جو ہے ہم نے قرآن کی آیتیں پیش کرنی ہوتی ہیں، اور قرآن کی آیتیں پیش کرنے کے بعد ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے. پچھلے سلسلے میں جو بیان کیا تھا وہ اس سلسلے سے ٹکرا کیوں رہا، اس ٹکراؤ کا جو ہے وہ حل کیا ہے، اور وہ بھی ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ہی لیں گے. ناظرین، آئیے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح
قرآن اور دواؤں میں اور تبرکات وغیرہ میں شفا ہے، حالانکہ موضوع یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالذات شفا دیتا ہے، لیکن اور چیزیں کس طرح شفا دیتی ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 57 پر ایک آیت موجود ہے جس کے اندر رب کائنات نے صراحتاً اعلان فرمایا کہ قرآن شفا دیتا ہے۔ آئیے دیکھیے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ رب کائنات نے واضح طور پر اعلان فرمایا، اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس نصیحت آئی اللہ کی طرف سے، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے شفا آئی، اور وہ شفا کیا ہے؟ تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے، تمہارے دلوں کو صحت بخشنے کے لیے، تمہارے دلوں کو چین دینے کے لیے جو ہے وہ شفا آئی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ نصیحت اور شفا جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس میں رب کائنات نے فرمایا جو ہم نے قرآن نازل کیا یہ تمہارے دلوں کو شفا دے گا، تمہارے دلوں کو صحت عطا فرمائے گا، تمہارے دلوں کو چین دے گا۔ ناظرین، اسی طرح یہ نصیحت اور شفا بن کر قرآن ہمارے پاس تشریف لایا۔ پتہ چلا قرآن مجید فرقان حمید شفا دیتا ہے۔ اب یہ کیسے دیتا ہے، اس کا نتیجہ ہم ناظرین بعد میں بیان کریں گے۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں جہاں ہمارے پاس سورہ نحل موجود ہے، 14واں پارہ ہے، آیت نمبر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو شہد کی مکھی سے نکلتا ہے، اس کے منہ سے نکلتا ہے، یہ جو اگلتی ہے، رب کائنات نے فرمایا یہ ایک پینے کی چیز ہے جو رنگ برنگی ہے، اس کے اندر طرح طرح کے رنگ ہے۔ فیہ شفاء للناس، اور اس میں یعنی شہد میں جو شہد کی مکھی اگلتی ہے وہ شہد ہے، اور اس شہد میں اس شہد میں کیا ہے؟ شفاء للناس، لوگوں کے لیے ہم نے شفا رکھ دی ہے۔ پتہ چلا جو ہے وہ شہد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، شہد سے شفا ملتی ہے۔ ناظرین، آئیے اسی سلسلے کو اپنے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہمارے پاس 82 جو ہے وہ سورت موجود ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 82 میں، اللہ اکبر، بنی اسرائیل 82 رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ۔ ناظرین، اتنی خوبصورت آیت ہے جسے دیکھ کر دل جو ہے وہ باغ ہو رہا ہے، اور اس آیت میں کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ مجھے ایسا فیلنگ ہو رہی ہے کہ جیسے یہ من میں اتر رہا ہو۔ دیکھیے، یعنی اتنا ٹھہرنے کے بعد میں اس کو پڑھ رہا ہوں کہ یہ دل میں قرار پکڑ رہا ہے۔ ناظرین لیکن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے شفا رکھ دی ہے، اور یہ شفا کس کے لیے ہے اور رحمت کس کے لیے؟ یہ رحمت اور شفا ہے مومنوں کے لیے۔ پتہ چلا قرآن سے رحمت اور شفا یہ مومنین حاصل کرتے ہیں، مومنین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت سے بھی واضح ہو گیا کہ جو ہے شفا یہ قرآن سے ملتی ہے۔ 24واں پارہ ہے ہمارے پاس ناظرین، حامیم سجدہ سورت ہے، اور آیت نمبر 44 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा। ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए। क्या फरमाऊं? ए अल्लाह क्या फरमाऊं? अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा। ईमान वालों से कह दीजिए कि ए ईमान वालों, तुम्हारे लिए हमने इसमें शिफा और हिदायत रख दी है। नाज़रीन, ये चंद आयतें जो हमने आपके सामने पेश की, इन आयतों से पता चला कि देखिए शहद में भी शिफा, कुरान में भी शिफा। तो गोया कुरान भी शिफा देता है और शहद भी शिफा देता है। अब शहद में जब शिफा है तो ये एक चीज़ है, कुरान कलाम इलाही है। पता चला कलाम इलाही में शिफा, कलाम इलाही शिफा देता है और शहद एक चीज़ है। और इस शहद को हम देखें तो शहद की को देखते हुए जड़ी बूटियाँ, टैबलेट्स, मेडिसिन वगैरह, इनमें भी शिफा है। लेकिन इनसे शिफा मिलती है हमारे तजर्बे से, ये बात साबित है। हम जब भी दवाई लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो अक्सर शिफा पा जाते हैं। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ है जिसकी वजह से जो है शिफा मिलती है। ये कुरान भी है, दवाइयाँ भी हैं, शहद भी हैं, जो है मशरूबात भी हैं, खाने की चीज़ें भी हैं जिनसे शिफा हासिल होती है। आइए अब हम जो है वो, मैंने मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह के जो है वो तफसीर हाशिए के हवाले से यहाँ चंद आयतें और निकाली जिनमें हमें ये पता चलता है कि और जगह भी शिफा मौजूद है। नाज़रीन, आइए हम सबसे पहले सूरह बकरा की तरफ चलते हैं, जहाँ बहुत प्यारा एक बयान है जिससे पता चलता है कि हाँ शिफा है। 248 सूरह बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 248 में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया इन्ना आयता मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून इला। कुरान आगे जारी है, आयत मुबारक आगे जारी है। लेकिन यहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त और कैसा वाज़ेह बयान अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वक़ाल लहुम नबियुहुम, उनके नबी ने उनसे फरमाया। क्या फरमाया? फरमाया इन्न आयता मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूत फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून इला। फरमाया उनके नबी ने उनसे क्या फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की बादशाही की एक अलामत ये भी है, और वो क्या है कि तुम्हारे पास यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की बादशाही का जो हमने जिक्र किया, इससे मुराद ये कि अल्लाह तबारक व तआला की बादशाही सारी कायनात में छाई हुई है। उसकी बादशाही के आईने में देखिए कि उसने फरमाया कि उनकी बादशाही, उनके नबी के मुतालिक क्योंकि बताया गया, उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक ताबूत आएगा, एक ताबूत आएगा जिसके अंदर क्या है, तुम्हारे रब के तरफ से अता की हुई चीज़ें हैं जिनमें दिलों का चैन है, दिलों का इत्मीनान है, दिलों की सेहत कार फरमा है, और कुछ और बची हुई चीज़ें हैं मुअज़्ज़ज़ हारून और जो है मूसा अलैहिस्सलाम के तरके की बची हुई। नाज़रीन, ये चीज़ें जिनका जिक्र किया, ये वो चीज़ें हैं कि एक ताबूत था लकड़ी का, 3 हाथ लंबा 2 हाथ चौड़ा। इसमें अंबिया इकराम की कुदरती जो है वो तस्वीरें थी, तौरात की कुछ तख्तियां थीं, जो मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था वो था, मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ कपड़े थे, अंबिया अलैहिस्सलाम के कुछ नालैन शरीफैन और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अबवा शरीफ और कुछ
من کے ٹکڑے، یہ چند چیزیں جو ہیں وہ اس تابوت میں تھی۔ ناظرین یہاں پر فرمایا کہ یہ تابوت دلوں کا چین، دلوں کی صحت، دلوں کا اطمینان بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ کے نیک بندوں کے تبرکات موجود تھے۔ جب اللہ کے نیک بندوں کے تبرکات موجود تھے تو ناظرین یہ پتہ چلا کہ ان تابوت میں جو تبرکات ہیں ان کی وجہ سے، جو نیک لوگوں کے ہیں، اللہ والوں کے، ان کی وجہ سے یہ دلوں کا چین اور اطمینان بن گیا، لوگوں کو شفا ملنے لگی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے صاحب کہ بزرگوں کے تبرکات مشکل کشا اور اللہ کی اجازت سے، حکم سے حاجت روا ہیں، اور مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، بیماروں کو شفا دینے والے ہیں۔ جہاں بھی کوئی پرابلم آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بزرگوں کے تبرکات وہاں کام کرتے۔ اسی لیے ان تبرکات کو جب جنگ میں لے کے جایا جاتا تھا، مصیبت کے وقت جنگ کی جایا کرتے تھے، جب کسی بیمار کے پاس اس کو رکھا جاتا تھا، بیمار شفا پا جاتا تھا، جب کسی مصیبت زدہ کو اس کی زیارت کرائی جاتی تھی، مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور ہو جاتی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن اس طرح شفا دیتا ہے، دوائیاں، میڈیسن اور جو شہد کو اس طرح شفا قرار دیا گیا، اسی طرح بزرگان دین کے تبرکات میں بھی شفا ہے، ان سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں، جہاں ہمارے پاس سورہ یوسف موجود ہے، آیت نمبر 93 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور واضح ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ دیکھیے کتنا زبردست بیان ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اذهبوا، لے جاؤ، بقمیصی، میری قمیض کو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی اور کہا اس قمیض کو لے جاؤ اور کیا کرو؟ فرمایا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے والد کے چہرے پر یہ میری قمیض کو ڈال دینا، کیونکہ وہ اتنا روئے تھے کہ آنکھیں بینائی چلی گئی تھی۔ فرمایا میری قمیض یہ ایک نبی کا تبرک ہے، یہ تبرکات میں سے ہے، نبی کی قمیض، میری قمیض یہ جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال۔ چہرے پر ڈال دینے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا آنکھیں مل جائیں گی؟ کیا نظر دوبارہ لوٹ آئے گی؟ فرمایا ہاں۔ رب کائنات نے فرمایا یاتی بصیرا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، کھل جائیں گی، دیکھنے لگ جائیں گی۔ بتائیے کیسا واضح بیان ہے، اس پر میں کیا کلام کروں؟ صرف ناظرین اس کا میں نتیجہ ہی بیان کر سکتا ہوں۔ دیکھیے ہم نے سلسلہ نمبر 5 میں اور سلسلہ نمبر 12 میں یہ بیان کیا تھا کہ بذات اللہ کے سوا کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا، لیکن ناظرین آج کے ان نور العرفان اور فضائل العرفان دونوں تفاسیر جو ہے حاشیے میرے سامنے رکھے ہیں، ناظرین دونوں سے میں نے یہ چیز نکالی، بزرگوں کے نظر سے مجھے یہ چیز ملی کہ دیکھیے قرآن بھی شفا دیتا ہے، قرآن میں بھی شفا ہے، قرآن بھی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ناظرین اسی طرح جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ساتھ شہد میں بھی شفا ہے، شہد کے ساتھ ساتھ جو ہے بزرگوں کے تبرکات جو ہیں ان میں بھی شفا ہے۔ وہ تابوت، اس میں سکینہ تھا، اطمینان تھا، چین تھا، سکون تھا، مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے جو ہے اسباب تھے، ان تبرکات سے بھی شفا ملی۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگی ہوئی قمیض، اتری ہوئی قمیض، اگر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی جائے تو آنکھیں لوٹ آئے، بینائی لوٹ آئے، شفا مل جائے، صحت مل جائے، تندرستی مل جائے، آنکھوں کا نور مل جائے، کس کی وجہ سے؟ یوسف علیہ السلام کی قمیض کی وجہ سے۔ تو ناظرین ہمیں تو یہ
سننے کو ملا سلسلہ نمبر 5 اور سلسلہ نمبر 12 میں بھی ذات اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا، اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. تو یہاں تو ہمیں دوسری چیزوں سے شفا نظر آ رہی ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. تو کیا قرآن کا آپس میں ٹکراؤ ہے؟ آیتوں سے ٹکراؤ ہے؟ نہیں ناظرین، قرآن کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. آیتیں آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی. ناظرین، بات دراصل یہ ہے، ہم نے جو آیت پیش کی کہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، شفا ہے. ناظرین، اس کو لینے کے لیے تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑے گا اس نتیجے کو نکالنے کے لیے. یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس قرآن سے گمراہی لے لیتے ہیں. ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگ قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، اس سے ہدایت لیتے ہیں. رزلٹ کیا نکلا کہ قرآن ہی پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن ہی پڑھ کر لوگوں کو ہدایت ملے گی. جب لوگوں کو ہدایت ملے گی اور قرآن پڑھ کے جو ہے وہ شفا ملے گی، ہدایت ملے گی، رحمت ملے گی، تو یہ پتہ چلا کہ اس کا نتیجہ نکالنا آسان ہو گیا. وہ کس طرح کہ جو سلسلہ نمبر 5 اور سلسلہ نمبر 12 میں آپ نے اس چیز کو دیکھا کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا، لیکن یہاں قرآن کی آیتوں سے تو صاف پتہ چل رہا ہے قرآن بھی شفا دے رہا ہے، شہد بھی شفا دے رہا ہے، اور بزرگوں کے جو تبرکات ہیں وہ بھی شفا دے رہے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگی ہوئی اتری ہوئی قمیص وہ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر جب ڈالی جا رہی ہے تو وہاں یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں شفا پا رہی ہیں. تو یہ قرآن کا ٹکراؤ نہیں ہے. صرف بات اتنی ہے ناظرین کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، میں ہی شفا دینے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بذات میں جو شفا دوں گا وہ اپنی طاقت سے دوں گا، اپنی قدرت سے دوں گا، اپنی ذات سے دوں گا. مجھے یہ طاقت کسی نے دی نہیں ہے، مجھے یہ کسی نے عطا نہیں کیا، میری اپنی پاور ہے، میری اپنی طاقت ہے. لیکن قرآن جو تمہیں شفا دے گا وہ میری طاقت سے دے گا. شہد جو شفا دے گا وہ میری عطا سے دے گا، میں نے شہد میں شفا رکھی ہے. یوسف علیہ السلام کی قمیض نے جو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں دوبارہ لوٹا دی، روشنی کو دوبارہ لوٹا دیا، نور کو دوبارہ لوٹا دیا، وہ قمیض میں جو شفا رکھی وہ میں نے رکھی تھی. تو ناظرین، پتہ یہ چلا کہ جب اس طرح کی ٹکراؤ کی آیتیں آ جائیں تو اس کا رزلٹ کیوں نکالا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب قرآن میں یہ آیتیں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے وہ ذاتی طور پر اپنی طاقت سے شفا دیتا ہے. اور اللہ کے علاوہ جو بھی شفا دے دے، چاہے وہ نبی کی دعا سے شفا مل جائے، ولی کی دعا سے شفا مل جائے، بزرگوں کے صرف دیکھنے سے شفا مل جائے، وہ تمام کی تمام ناظرین وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے. جب اس کو ہم مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شفا ہے وہ اس کی ذاتی ہے، اور اللہ کے علاوہ جس چیز سے شفا ملے گی، جس بزرگ سے شفا ملے گی، جس ولی کے در سے شفا ملے گی، وہ تمام اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں. تو ناظرین، نہ شرک رہے گا، نہ بدعت رہے گی، اور نتیجہ واضح ہو جائے گا کہ بس قرآن سے ہدایت وہ لوگ پاتے ہیں جو قرآن سے نتیجہ صحیح نکالتے ہیں. یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے قرآن کی چند آیتوں تو دیکھی جس میں اللہ کی شفا دینے کا بیان ہے، اور یہ آیتیں نہیں دیکھی جو آج ہم نے سلسلہ نمبر 13 میں بیان کی. اسی لیے وہ گمراہ ہو گئے. اور ہم اور آپ ناظرین اس لیے ہدایت پا رہے، یہدی بہ کثیرا، اس لیے ہم ہدایت پا رہے کہ ہم نے ان آیتوں کو بھی دیکھا اور آج کے سلسلہ نمبر 13 کی آیتوں کو بھی دیکھا. یعنی سلسلہ نمبر 5 اور سلسلہ نمبر 12 کی آیتوں کے ساتھ ساتھ ہم نے سلسلہ نمبر 13 کی آیتوں کو بھی مد نظر رکھا. تو رزلٹ یہ نکالا کہ اللہ بھی شفا دینے والا ہے، اور اللہ کی عطا سے، اللہ کی طاقت سے اللہ جس کو چاہے شفا دینے والا بنا دے. ناظرین، اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈھالنے کے لیے ہمارے ان تمام سلسلوں کو آپ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے. انشاءاللہ ہم ہدایت یافتہ ہی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر. اللہ